تو باقی ہم بیاہ سے معجزات ہوتے ہیں کیسی بتائیں. باقی پانی پونی میں چلنا جو ہے وہ تو اس واسطے میں کھانیاں ہی بن جاتی ہیں. ہیں اصلی پانی یہ کوئی سمندر نہیں تھا جس کے اوپر چلنا شروع کر دیا. جو قانون قدرت ہے وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے لیکن معجزات اس کے اندر رہتے ہوئے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم حضور. میرا ایک سوال ہے کہ میرا ایک غیر احمدی دوست ہے یہاں پہ پاکستان سے آیا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میکڈونلڈس وغیرہ کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم لوگ KFC یا میکڈونلڈ جا کے کھائیں کہ نہیں؟ دیکھو KFC کا تو مطلب ہی کیا ہے, KFC کیا چیز ہے؟ اگر تو وہاں کینٹکی فرائیڈ چکن ہی کہتے ہیں نا اس کو, اسی سے بنا ہے. اگر تو وہاں چکن ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو تمہیں بچنا چاہیے. اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ برگر میں کوئی ہیم یا کوئی ایسی چیز تو نہیں جا رہی ہے, لاڈ یا کوئی اس قسم کی چیز جس کو کچھ جو بھی سور وغیرہ سے متعلقہ ہے, تو وہ چیزیں نہ کھاؤ. باقی اگر وہ چکن برگر وغیرہ ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. لیکن اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے سامنے اسے پوچھ بھی لے لو. میں تو بعض دفعہ پوچھ بھی لیتا ہوں کہ جو چیز پین میں پکا رہے ہو اس میں کہیں ہیم تو نہیں تلا پہلے, یا اس آئل میں وہ استعمال تو نہیں کیا ہے لاڈ وغیرہ سے کہ جو چھری سے گوشت تو نہیں کاٹا. اگر وہ تسلی زیادہ کرنی ہے تو یہ کر لو. باقی اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چکن ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے, یا فش وغیرہ بھی تو تم کھاتے ہیں نا ان جگہوں پہ, تو پھر کھا لو, کوئی حرج نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. ہیں باقی اگر زیادہ احتیاط کرنی ہے تو نہ کھاؤ, ضروری بھی نہیں ہے کھانا. اب تو حلال برگر بھی ملتے ہیں یہاں, عراقیوں کے, ترکیوں کے اور بہت ساری لوگوں کے, انڈین کے دکانیں ہیں نا, مسلمانوں کی بھی ہیں, ان میں حلال برگر ملتے ہیں. وہی چیزیں وہ کھایا کرو. شوارما کھا لیا کرو جا کے. ہاں السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بڑی اونچی آواز ہے تمہاری. میرا ایک سوال ہے کہ غیر احمدی لوگ اتنے خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ غیر احمدی لوگ اتنے خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ خلاف تو پہلے دن سے ہی ہیں, کیونکہ یہ تو انبیاء کی تاریخ ہے. جب بھی کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے, کہیں تم دیکھتے ہو کہ ان کے حق میں ہوئے ہیں لوگ, قوم اس کی؟ کبھی کہیں دیکھا ہے کسی نبی نے جب دعویٰ کیا ہو نبوت کا تو اس کی قوم جو ہے اس کے حق میں ہوئی ہو؟ قرآن شریف بھی تاریخ سے بڑا پڑا ہے, بائبل میں بھی نبیوں کا ذکر ہے. کہیں حق میں تو نہیں ہوتے انبیاء کے, مخالفت ہی ہوتی ہے نا. جی سر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے نا. آخر پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا کیے کہ مخالفت مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہیں, اور پھر ختم ہو گیا اس علاقے میں مخالفت. لیکن تب بھی آخر تک آپ کے ایک مخالف گروہ قائم رہا, یا منافقین کا ایسا گروہ قائم رہا جو اندر ہی اندر مخالفت کرتے رہتے تھے اگر سامنے ضرورت نہیں تھی تو. کچھ مرتد بھی ہو گئے. تو مخالفتیں تو ہوتی ہیں, اور یہی سچائی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہو. اور پھر اسی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ لوگ سن کے باتیں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں مخالفین ابھی بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اب بھی, جو بے انتہا مخالفت کرنے والے تھے, لیکن ہمارے مختلف پروگرام MT وغیرہ پہ سننے پہ اور خطبات وغیرہ سننے پہ وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی ہے, اور مخالفت ختم کر کے انہوں نے احمدیت قبول کر لی. تو اس لیے کہ ہر نئی چیز جو تم بتاؤ گے ان کا یہ جواب ہوگا ہم نے اپنے ماں باپ کو, آباء و اجداد کو, باپ دادا کو تو اس پہ چلتے نہیں دیکھا. میں نے پچھلے دنوں میں جلسے بھی ذکر کیا تھا
پیچھے میں نے ایک خطبے میں تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمائی تھی، اس کے حوالے سے اللہ نور السماوات والارض، جس میں سارا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ وہ ایک لیمپ ہے اور اس کی روشنی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے اور وہ دنیا میں پھیل رہی ہے وہ جو آیت ہے نا پوری، تو اس پہ ناروے میں ایک عرب ہے، وہ صوفیزم کا قائل ہے، اس نے خط لکھا کہ میں دنیا کے سارے صوفیوں کو کہتا ہوں کہ جو تشریح تفسیر اس آیت کی مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور سارے اس تفسیر کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ لگے قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے بعد خیر میرے یہ بیان کرنے کے بعد جیسے میں دوسرے دن شد بیان کیا تھا، ہمارے ناروے کے مبلغ نے ان سے رابطہ کیا، پھر ان مزید باتیں ہوئیں، اور اس بڑا صوفی وہی جو اپنے آپ کو ایک بڑا عالم اور پڑھا لکھا سمجھتا تو کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، وہ اس بات سے اتنا متاثر ہو گیا، اب اس نے 2 ہفتے ہوئے بیعت بھی کر لی، احمدی ہو گیا۔ تو مخالفت جب ہوتی ہے تو ساتھ بیعتیں بھی ہوتی ہیں، یہی ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ، جہاں مخالفت نہیں ہوتی، جہاں لوگ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہاں پھر جماعت جو ہے اسی طرح کی اسی طرح رہتی ہے۔ جماعت میں اپنے طور پہ بھی کوئی تیزی نہیں آتی اور بیعتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جماعت، یہ مخالفتیں ہمیں اوپر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں، اور باقی وسلم کی حدیث بھی تھی کہ جب اس طرح دعویٰ ہوگا اس وقت 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، دوسرے سب اس کے انکار کی وجہ سے دوزخی ہوں گے، پھر یہ بھی ہے کہ جو حرکتیں یہودی کرتے رہے وہی مسلمان بھی کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہونی تھیں مسلمانوں میں بھی، عیسائیت میں بھی ہونی تھی۔ دیکھو جب تم کسی کے بات کرو کہ تم جو بات کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو مخالفت تو ہوگی پھر۔ آخر میں یہاں یہ گلابی قمیض تمہارے نان تمہارے پیچھے پوچھنا تھا کہ جو جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس اگلے سال یونیورسٹی میں، جی ان کی آپ کی کیا حیادات ہوں گی؟ کیا ہدایت کیا ہوگی آپ کے؟ ویسے بھی جا رہے ہیں جی اگلے ہدایت یہی ہوگی پڑھیں جا کے وہاں اور کیا ہدایت ہونی ہے؟ اور کس قسم کی ہدایت چاہتے ہو تم؟ نہیں کہ دینی اور کس طرح، کیونکہ ماحول کافی خراب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ماحول تمہارے اسکول میں ہے جی وہی یونیورسٹی میں ہے، باقی یونیورسٹی میں تمہیں تھوڑی سی آزادی اس طرح ہے کہ تمہارے اپنے وقت ہیں، پیریڈ مرضی سے لگ رہے ہوتے ہیں، کچھ پیریڈ خالی بھی ہوتے ہیں، تو اس دنوں میں اپنے باہر اپنی یونیورسٹی یا کالج میں کینٹینیں یہاں ہوتی ہوں گی، یہاں بھی ہیں، ان میں جا کے بیٹھتے ہو، گپے مارتے ہو، یا لائبریری میں چلے جاؤ، یا پارکوں میں بیٹھنے کے بجائے گپے مارنے کے بجائے لڑکیوں سے پڑھائی کی طرف توجہ کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لڑکیاں لڑکے مکس ہوتے ہیں وہاں، تو لڑکیوں سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، اپنی دوستی زیادہ سے زیادہ لڑکوں سے رکھو۔ اگر کسی پڑھائی کے لیے مدد کی ضرورت پڑے تو لڑکی سے مدد لے سکتے ہو، تم پوچھ سکتے ہو، کوئی ہوشیار لڑکی ہے تو دوستی بنانے کے لیے مدد نہیں لینی۔ اگر سمجھتے ہو کہ اس کو زیادہ سمجھ آئی کسی بات کی تو مجھے پوچھنے میں حرج بھی نہیں ہے سوال، لیکن عموماً وہ اکٹھے ایک گروپ کی صورت میں بیٹھ کے بات کرو، علیحدہ نہ بیٹھے، ایسا موقع نہ دو، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جو لڑکا لڑکی ایک جگہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہاں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچو، ٹھیک ہے۔ باقی تمہارا جو یونیورسٹی میں زائد وقت ہوتا ہے، اگر لائبریری میں گزارو تو تمہارا علم بھی بڑھے گا۔ دوسرے ہے کہ نمازوں کی طرف باقاعدگی توجہ پہلے سے زیادہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ ہمیں ہر قسم کے گند اور غلاظت سے بچائے۔ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہ سلیبس بھی نیا بنا رہے ہیں جو 20-21 سال کے بچوں تک کے لیے کافی ہوگا، اس کو پڑھو تاکہ تمہارا دینی علم بھی بڑھتا رہے ساتھ ساتھ۔ پہلی چیز تو یہ اپنے آپ کو خود
بچا کے رکھو ہر چیز سے. تمہیں احساس ہونا چاہیے. عقل اور شعور تو ہے نا. اگر پڑھائی کر رہے ہو تو یہ بھی تو عقل ہے نا کہ ہم نے کیا چیز ہیں, ہم احمدی ہیں اور کیوں ہیں, اور وقف نو ہیں. ہمارا ایک علیحدہ ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے.